بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک پھل دینے والا پودا ہے جو جنوبی افریقہ کے جنگلوں سے تعلق رکھتا ہے۔ تربوز ایک بیلدار پودے پر لگتا ہے جو کچا کھایا جاتا ہے۔ اس کی بیل بہت بڑی اور وسیع ہوتی ہے۔ یہ ہر سال اپنے مخصوص موسم میں پھل دیتی ہے۔ اس پھل کا چھلکا قدرے سخت ہوتا ہے، کچھ کا رنگ گاڑھا ہرا ہوتا ہے اور کچھ کے چھلکے پر گاڑھے ہرے رنگ کے پیچ ہوتے ہیں۔ اس پھل کا اندر کا لال حصہ نہایت میٹھا اور مزیدار ہوتا ہے۔ اس کے بیج سخت اور کالے ہوتے ہیں جو پروٹین کے حصول کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد آپ تربوز کو پہلے سے زیادہ شوق سے کھائیں گے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کو تر کھجور کے ساتھ تناول فرمایا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ اور تر کھجوروں کو ملا کر کھا رہے تھے۔ انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ گرمیوں کے موسم میں آنے والا یہ پھل نہ صرف میٹھا ذائقہ دار ہوتا ہے بلکہ کھانے والے کو کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں اور رمضان المبارک میں افطاری کے وقت سب سے بڑا مسئلہ ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے۔ لوگ کوک، پیپسی اور دوسرے مصنوعی انرجی ڈرنکس ڈی ہائیڈریشن دور کرنے کے لیے پیتے ہیں۔ یاد رکھیے، تربوز کا جوس انرجی ڈرنکس کا بہترین متبادل ہی نہیں بلکہ ان سے 1000 گنا اچھا اور فائدہ مند ہے۔ اس پھل میں 92% پانی ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم کو مناسب مقدار میں ہائیڈریشن ملتی ہے اور آپ کے کئی طرح کے جسمانی مسائل محفوظ رہتے ہیں۔ تربوز قدرتی طور پر پانی سے بھرا ہوتا ہے جو سخت گرمی کے موسم میں قدرت کی طرف سے حضرت انسان کے لیے کسی آب حیات سے کم نہیں ہے۔ اس کی ٹھنڈی تاثیر اور اس میں موجود وٹامن بی جسم میں تھکاوٹ کا احساس کم کر دیتا ہے اور انسان کو تر و تازہ اور خوشگوار محسوس کرواتا ہے۔ تربوز میں موجود امائنو ایسڈ بلڈ پریشر کو قابو رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ تربوز میں وٹامن سی، وٹامن اے، پوٹاشیم، وٹامن B1، وٹامن B5، وٹامن B6 جیسے غذائی اجزاء کے ساتھ اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات بھی ہوتی ہیں جو کہ جسم کی ضروریات کے لیے اچھی ہیں۔ تربوز کو پنجابی میں ہندوانہ، انگریزی میں واٹر میلن، عربی میں بطیخ، حجازی میں حب اور ترکی زبان میں اسے تاجور کہتے ہیں۔ دوستوں، یہ تو تھا تربوز کا مختصر سا تعارف۔ اب آتے ہیں اس کی خصوصیات اور فوائد کی طرف۔ قدرت نے تربوز کو بہت سی ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو کسی اور پھل کے حصے میں نہیں آتی۔ ناظرین کرام، تربوز کی خصوصیات اور فوائد جاننے سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شوگر کے مریض تربوز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی بھی پھل میں مٹھاس سے زیادہ اس میں موجود گلائسیمیک انڈیکس شوگر کے مریضوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹ والی غذا کا کتنا حصہ کھانے سے گلوکوز آپ کے خون میں کتنے وقت میں جذب ہو سکتا ہے، اسے گلائسیمیک انڈیکس کہتے ہیں اور شوگر کے مریضوں کے لیے یہ مفید ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ شوگر کے مریض کوئی بھی میٹھی چیز نہیں کھا سکتے۔ اگر اس صورت میں شوگر لیول ڈاؤن ہو تو میٹھے پھل وغیرہ کا استعمال کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن شوگر کے مریضوں کے لیے صرف 15 گرام کاربوہائیڈریٹ کسی بھی پھل کے ذریعے جسم میں حاصل کرنا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ مقدار لی جائے تو یہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم تربوز پھل کو دیکھیں تو اس کے 100 کپ گودے میں 15 گرام کاربوہائیڈریٹ موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ذیابیطس کے مریض بھی اسی مقدار میں تربوز کو کھا سکتے ہیں، لیکن ایک خاص مقدار سے تجاوز کر جانا ان امراض کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تربوز میں گلائسیمیک انڈیکس موجود ہوتا ہے لیکن گلائسیمیک لوڈ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے اگر 1.25 کپ کے قریب شوگر کے مریض تربوز کھائیں تو ان کی صحت کے لیے قابل قبول ہے۔ تربوز غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ تربوز غذائیت سے بھرپور ایک ایسا پھل ہے جس میں بہت کم کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ تربوز میں وٹامن اے، وٹامن B5 اور اس کے ساتھ وٹامن B6 پایا جاتا ہے جو انسانی جسم کے لیے نہایت مفید ہے، جو دن بھر ایک انسانی جسم کو متحرک رکھنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا رہتا ہے۔ تربوز کا استعمال انفیکشن سے بچاتا ہے۔ انسانی جسم میں پیدا ہونے والے انفیکشن کی روک تھام میں تربوز اپنا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تربوز میں مختلف وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں اور یہ ہونے والے انفیکشن کا بروقت خاتمہ کرتے ہیں۔
تربوز میں موجود لائکوپین اور وٹامن سی اینٹی انفیکشن اجزاء ہیں جو کہ موسمی تبدیلیوں سے ہونے والے انفیکشن کو روکنے کے لیے نہایت مفید ہیں۔ تربوز نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے۔ تربوز میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ تربوز میں موجود فائبر بھی ہاضمہ کے نظام کی کارکردگی بڑھاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ قبض کی روک تھام بھی کرتا ہے۔ تربوز پٹھوں کے نظام کو مضبوط بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو کھانے سے بدن میں درد اور تکلیف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی قسم کے کھیل کی مشق کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مناسب درد اور تکلیف کو کم کرنا چاہتے ہیں تو باقاعدگی سے تربوز کو استعمال کریں۔ یہ درد تکلیف میں ایک دوا کی طرح کام کرتے ہیں۔ حاملہ خواتین کے لیے بہت مفید ہے۔ حمل کے دوران اکثر خواتین کو سینے کی جلن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تربوز حمل کے دوران سینے کی جلن کی شکایت کو کم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پھل میں ایسے منرلز پائے جاتے ہیں جو حمل کی تیسری سرمائی کے دوران پٹھوں کی تکلیف سے بچانے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تربوز جسم کی نمکیات کو کنٹرول کرتا ہے۔ گرمیوں میں ہم سب کو پانی کی پیاس زیادہ لگتی ہے تاہم سخت گرمی کے باعث زیادہ مقدار میں پانی پینے کے باوجود انسانی جسم میں پانی کی کمی رہ جاتی ہے، لیکن ماہرین طب کے مطابق تربوز میں ایسی جزیات پائی جاتی ہیں جو نہ صرف گرمی کم کرنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ وہ انسانی جسم میں پانی کی نمکیات کو بھی کنٹرول کرتی ہیں۔ تربوز تیزابیت اور سٹریس کو بھی دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تربوز کا پھل انسانی جسم میں نہ صرف پانی کی کمی کی مقدار اور جسم میں ہونے والی نمکیات کی کمی کو پورا کرتا ہے بلکہ اس پھل میں شامل خصوصی اجزاء تیزابیت اور سٹریس کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تربوز کا استعمال جگر اور گردوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ تربوز پیشاب کی روانگی کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے مگر یہ گردوں پر کسی طرح سے بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح یہ پھل جگر اور دیگر افعال جیسے امونیا کے اخراج میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے جس میں خرابی کی صورت میں اضافی سیال مواد بڑھتا ہے اور گردوں پر بھی دباؤ آنے لگتا ہے، لیکن تربوز کا پھل گردوں پر بوجھ پڑے بغیر اپنا کام نہایت بہترین طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ تربوز کے بیج پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے۔ تربوز وہ پھل ہے جس کے بیج بھی غذائی اجزاء سے مالا مال ہوتے ہیں جو صحت پر طبی فوائد ظاہر کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسری غذاؤں سے پروٹین حاصل نہیں کر پاتے وہ تربوز کے بیج کی گریوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تربوز کے بیج میں میگنیز، زنک، فاسفورس اور کاپر جیسی ضروری معدنیات بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کے بیجوں کو استعمال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو دھو کر دھوپ میں سکھا لیں اور پھر ہر روز متوازن مقدار میں استعمال کر لیں۔ ایک دن میں تربوز کی کتنی مقدار کھانی چاہیے؟ ماہرین کے مطابق 100 گرام تربوز میں 30 کیلوریز ہوتی ہیں اور چونکہ یہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے تو اسے آسانی سے آدھا کلو تک کھایا جا سکتا ہے جو کہ 150 کیلوریز کے برابر ہوتا ہے، مگر یہ بھی جان لے کہ 100 گرام تربوز میں 6 گرام مٹھاس یا شوگر ہوتی ہے جو آدھا کلو تربوز میں یہ مقدار 30 گرام تک پہنچ جاتی ہے۔ دوستوں، امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔